احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درمیان میں ایک ہفتہ ہمارا گیپ آیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے فتح مکہ کے واقعات کو شروع کیا تھا اور کچھ حصہ ہم نے اس کا مکمل کیا تھا۔ میں چاہوں گا تیزی سے ہم وہ ذرا ریکیپ کر لیں 2-4 منٹ میں، تاکہ پھر ایک ہمارے ذہن میں بھی کنیکشن بن جائے اور پھر آگے چلنا ہمارا آسان ہو جائے۔ تو فتح مکہ سے پہلے، یعنی جہاں سے فتح مکہ شروع ہوئی، وہ ہمیشہ یہیں سے شروع کیا جاتا ہے اس بات کو کہ صلح حدیبیہ کے درمیان، صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان، اس کے اندر ایک شق یہ تھی کہ جو دیگر جزیرے کے قبائل ہیں ان میں سے جو بھی حلیف بننا چاہے مسلمانوں کا وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے، اور جو حلیف بننا چاہے قریش مکہ کا وہ قریش مکہ کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ بن گئے جو مکہ کے سے ہی کچھ دور رہتے تھے، اور قریش کے جو حلیف وہ بنو بکر بن گئے۔ اور یہیں سے صلح حدیبیہ کا اسی بات سے آغاز ہوتا ہے کہ بنو بکر نے، ان کا پرانا تنازع ایک چل رہا تھا بنو خزاعہ سے، تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس میں سب سے جو اہم ترین بات تھی یا سنگین ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے قریش مکہ کو بھی اپنے ساتھ لیا، ہتھیار بھی لیے، کچھ افراد بھی ان کے ساتھ ہو، اور انہوں نے اچانک شبخون مارا بنو خزاعہ پر۔ اور بنو خزاعہ بے خبر تھے، ان کو بعد جب پتہ چلا اس وقت بہت دیر ہو گئی تھی، اور بنو خزاعہ کو بے دردی سے انہوں نے قتل کرنا شروع کیا، چونکہ وہ تیار بھی نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، وہ تو اپنے ایک چشمے پر تھے۔ اور پھر ان میں سے بہت سارے افراد نے حرم کی طرف دوڑ لگائی تاکہ حرم میں پہنچ کر وہ پناہ لے لیں، جیسا کہ عربوں کا دستور تھا، جزیرے کا دستور تھا کہ حرم میں تو کوئی خون نہیں بہایا جاتا۔ لیکن بنو بکر کے سردار نے باوجود یہ کہ اپنے کچھ لوگوں کے منع کرنے کے، پھر بھی ان کو حرم کے اندر بھی ان میں سے کچھ لوگوں پر تلوار اٹھائی اور کچھ کو شہید کیا، قتل کیا۔ بنو بکر کی طرف سے یہ خلاف ورزی تو ہو گئی، راتوں رات صبح احساس ہوا قریش کو بھی اور بنو بکر کو بھی کہ یہ واقعی میں ایک بڑی غلطی ان سے ہو گئی ہے، لیکن اب تو یہ ہو چکی تھی۔ ادھر بنو خزاعہ کے ایک سردار کو، عمرو بن سالم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ آئے اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اپنا مقدمہ رکھا۔ یقیناً ان کو یہ امید تھی کہ چونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمانوں کے حلیف ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں ضرور کوئی قدم اٹھائیں گے، اور انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اپنا مقدمہ رکھا اور اشعار پڑھے، جن میں سے یہ بات بھی تھی کہ ہم تو چونکہ مسلمان ہیں لہٰذا ہم تو رکوع سجدے کی حالت میں تھے، اور ہم تو عہد کی وجہ سے، امن محسوس کرنے کی وجہ سے ہم اطمینان میں تھے، اور ہم کسی جنگی تیاری میں نہیں تھے، اور ہمیں رکوع و سجدوں کی حالت میں قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ نصرت یا عمرو بن سالم، کہ تیری تو مدد کی گئی اے عمرو بن سالم۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح کے بھی الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ اگر میں تیری مدد نہ کروں تو ہماری مدد نہ کی جائے۔ اور صحابہ کرام یہ بیان بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت یہ بات گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس وقت آسمان پہ ایک بادل بھی آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ بادل جو ہے نا، اس کو کیا الفاظ تھے، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بنو کعب یعنی بنو خزاعہ کی جو شاخ تھی ان کی مدد کے لیے ابھرا ہے، اور یہ مکہ پہ برس کر رہے گا۔ تو یہ ہم تھوڑا سا ریکیپ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک فوری طور پہ اطلاع تھی۔ پھر بنو خزاعہ کا سردار بدیل بن ورقہ یہ بھی آیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح حملہ ہوا ہے، اور یہاں پھر وہ بات سامنے آئی کہ قریش نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، لیکن اس وقت مدینے میں کسی کو نہیں معلوم تھا
کہ یہ جنگ کس سے کی جائے گی، کہاں جایا جائے گا، بس جنگ کی تیاری کا حکم تھا، یہاں تک کہ بہت قریبی لوگوں کو بھی، آپ کی ازواج مطہرات و قریبی ساتھیوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو پھر بہت سارے لوگوں کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ اچھا، ادھر ہوا یہ کہ قریش کو بہت جھٹکا لگا اور ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جانتے تھے کہ آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی پر ضرور کوئی اقدام اٹھائیں گے، چونکہ ظلماً آپ کے حلیف کو قتل کیا گیا ہے، ان پر حملہ کیا گیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ مشورے میں طے پایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو، ہم پہنچ جائیں اور ہم معاہدے میں تجدید کر لیں اور معاہدے کی مدت بھی بڑھا دیں۔ لیکن بہرحال بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم پہلے پہنچ چکے تھے، راستے میں ملاقات بھی ہوئی۔ ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور قریش کی طرف سے وہ اس پر بات کرنے کے لیے آئے، لیکن مدینہ منورہ میں ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور آپ کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد ان کی بھی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، نہ تو یہ تاثر تھا کہ ہم حملہ کریں گے، نہ یہ تاثر تھا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب آپ علیہ السلام کوئی میسیج نہیں دینا چاہتے تھے۔ پھر باری باری دیگر صحابہ سے ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ خود ان کی بیٹی جو ام المؤمنین تھی حضرت ام حبیبہ، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا ان کو۔ تو اس کے بعد وہ ناکام واپس آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ بھی مسجد میں جا کے اعلان کر دو۔ انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن ظاہر بات ہے کہ کسی کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا گیا تھا، تو یہ ایک طرفہ اعلان تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک پچھلا سیشن تھا جس کی میں نے چاہا کہ تھوڑی سمری ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے تو پہلے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف جو عمرو بن سالم آئے تھے، پھر بدیل بن ورقہ آئے تھے، یقیناً ان کو 3 سے 4 دن لگے ہوں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہفتے کے اندر مکمل اطلاع مسلمانوں کے پاس آ گئی۔ پھر ابو سفیان کو راستے میں واپس جاتے ہوئے وہ ملے تھے، اور پھر ابو سفیان یہاں مدینے میں آئے، 1 آدھ دن یہ ٹھہرے ہوں گے، اور پھر دوبارہ یہ جب مکہ چلے گئے تو ان کے آنے جانے میں بھی 1 ہفتہ لگا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے تیاری شروع کر دی تھی۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں بعض روایت کے مطابق 20 دن، اور اگر وسعت سے کام لیں تو 25 دن کے اندر مسلمانوں کا لشکر وہ مکہ کی سرحد کو چھو رہا تھا، اس واقعے کے ہونے کے صرف 25 دن کے اندر۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے زبردست بات ہے، اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا، اور انتہائی تیز رفتاری سے یہ تیار۔ 10 دن تو سفر کے لے لیں نا، آپ 10 دن تو سفر کے لے لیں، 1 ہفتہ اطلاع آنے میں لگی، تو اصل جو ایکچول تیاری ہے جو لشکر نے نکلنے سے پہلے کی ہے، یہ بمشکل 2 سے 3 ہفتوں میں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے تھے تو اس کو ایگزیکیوٹ کتنی تیز رفتاری سے فرماتے تھے اگر ضرورت ہوتی تھی۔ 25 دن میں پہنچ گئے، مکہ کی سرحد کو چھو رہے تھے، 15 دن میں نکل گئے، بمشکل 2 ہفتے، ہاں 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، ہاں۔ لیکن ان کے آنے سے پہلے جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، اللہ کے نبی نے تیاری کا حکم دے دیا تھا، کیونکہ آپ کو ایک اطلاع مل گئی تھی۔ تو ہم یوں تھوڑا گنجائش سے کہہ سکتے ہیں کہ ایکچوئل جو مسلمانوں نے تیاری کی اس لشکر کے نکلنے کے لیے مدینے کے اندر رہتے ہوئے، وہ بمشکل 2 ہفتے کی۔ اس سے 2 باتوں کا بہت شدت سے اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے حوالے سے، آپ کی سیرت و اخلاق کے اعتبار سے۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے تھے اور مسلمانوں کے مفاد میں یہ بہتر ہوتا کہ اس میں جلدی کی جاتی، تو آپ علیہ السلام انتہائی تیز رفتاری سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے۔ اس کی جو عملی تنفیذ ہے اس کے اندر آپ تاخیر کا شکار۔ نمبر 2، یہ کرنے کے لیے جب بھی کوئی انسان یہ کہے کہ کسی کام کا موقع آئے اور مجھے جلدی کرنی ہو تو میں فوراً سے عمل کر لوں، یہ کرنے کے لیے پریپریشن ضروری ہے۔ یعنی آپ کو اگر اپنے ہتھیار اٹھانے ہیں اور تیار کرنے ہیں تو آپ کے پاس وہ ہتھیار موجود ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ ہتھیار
وہ سارے جو ایکوپمنٹ ہے آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے. آپ کے پاس ایسی ٹیم ہونی چاہیے کہ جو بس آپ کا حکم سنتے ہی فوراً سے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. یعنی صحابہ کرام، اس میں صحابہ کرام کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب ہدایت ملی کہ ان کو یقیناً اس قسم کے الفاظ ہوں گے کہ جلدی تیاری کرنی ہے، بہترین تیاری کرنی ہے، تو انہوں نے بھی اس میں دیر نہیں لگائی. اور تیسری اہم ترین بات کہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر جزیرے کی سب سے مقدس ترین جگہ پر جا رہا ہے اس وقت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا، اور اس جزیرے کی سب سے بڑی طاقت و پرانے حریف جن سے مطلب لڑائی شروع ہوئے بھی 6-8 سال ہو گئے ہیں، ان کی طرف جا رہا ہے، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہونے پر. یہ حیرت انگیز بات ہے اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی. بات ہم یہیں سے شروع کر رہے ہیں. آپ یہ چاہتے تھے کہ اہل مکہ کو پتہ نہ ہو اور میں ان کے سر پہ پہنچ جاؤں. عام طور پہ جنگی تاریخ میں اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہوتی تھی، عام طور پر وہ یہ ہوتی تھی کہ جب ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم پہنچ جائیں گے تو ان کا بالکل جڑ سے صفایا کر دیں گے، کیونکہ ان کو تیاری کا موقع بھی نہیں ملے گا اور وہ ہمارے حملے کو سہ بھی نہیں سکیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کا اچانک پہنچ جانا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے، اور اہل مکہ کو یہ باور کرانا کہ بھائی بہت بڑی طاقت کے ساتھ مسلمان آئے ہیں، تمہارے بس میں لڑنا نہیں ہے. یہ آپ کی حکمت تھی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ خون بہے. عجیب بات ہے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ واقعی میں لڑائی ہو. آپ چاہتے تھے کہ لڑائی کے بغیر مکہ کیا ہو جائے. لہٰذا یہ جو خفیہ رکھنا تھا اہل مکہ سے اس سفر کی ایک ایک اطلاع کو، اور آپ نے بہت اہتمام فرمایا ہے اس کا، ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں. اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ان کے جب سر پہ اچانک پہنچا جائے، وہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے اور وہ مقابلے کا سوچنے میں ان کو مشکل ہوگی. لیکن چونکہ پرانی دشمنی، اگر پہلے سے پتہ چلے گا تو چاہے جنگی طاقت قوت کم کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ بہرحال لڑنے کی کوشش کریں گے، یا بھاگنے کی کوشش کریں گے، یا چھپنے کی کوشش کریں گے. اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں. یہ بھی آپ نہیں چاہتے تھے. لڑے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں نکلیں، یا تو اسلام لائیں یا ان کو گرفتار کریں، تاکہ آئندہ اگر یہ ہاتھ سے بڑے سردار نکل گئے تو یہ لیڈر ہے، مطلب یہ بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، یہ کسی اور جگہ جا کے جب بیٹھیں گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے گرد دوبارہ بھگوڑے سارے جمع ہو جائیں گے. اور ایک محاذ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے اگرچہ مکہ فتح ہو جائے پھر بھی کھلا رہے گا. یہ عجیب بات آپ یہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست حکمت عملی کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد سے یعنی اہل مکہ میں سے کوئی شخص، کوئی سردار ایسا نہیں ہوا کہ جس نے کہیں اور جا کے دوبارہ کوئی لشکر بنایا ہو، کوئی جتھا بنایا ہو. اہل مکہ میں سے آپ نے اس طریقے سے بہترین طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا. یعنی فتح مکہ میں یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تاریخی فتح بھی ہے، ہماری ہسٹری بھی ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو سیکھنے کی باتیں ہیں نا یہ بہت زبردست ہے. عام طور پر ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابو سفیان واپس چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے تیاری شروع کی ہوئی تھی. آپ یہ چاہتے تھے کہ مکہ پہ خون خرابے کے بغیر قابو پانا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں جانی دشمن رہتے تھے، لیکن پھر بھی آپ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے. اور قریش کو غفلت میں رکھنا ضروری ہے. لہٰذا کسی اور غزوے میں ہمیں یہ دعا نہیں ملتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا فرمائی کہ اللہ قریش کے جاسوسوں سے اور قریش سے خبروں کو روک دے. یعنی جاسوسوں سے بھی ہماری ساری تیاری کو، لشکر کی نقل و حرکت کو روک دے، اور جو ہے نا ان کے پاس ہماری کوئی خبر پہنچنے نہ پائے، اور ان کی آنکھوں کو بند کر دے یہاں تک کہ ہم ان کے سروں پہ پہنچ جائیں. صرف دعا نہیں فرمائی آپ نے، صرف دعا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر جانے والے تمام راستوں پر انتہائی سخت پہرے بٹھا دیے. ابو سفیان کے جانے کے بعد کہ وہ تو آ گیا تھا نا، اب تو بھرپور اور کھل کر تیاری شروع کرنی ہے. پورے مدینے کو معلوم ہوگا کہ تیاری ہو رہی ہے، لیکن مدینے سے باہر کوئی اطلاع، یقیناً کچھ ہو سکتا ہے ہماری صفوں میں ان کے ہمدرد ہوں، وہ اطلاع پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ سخت ترین پہرا ہے، مدینے سے باہر کوئی بھی نہیں جا سکتا، ہر جگہ پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اطلاع باہر کیسے جائے گی. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انسانی کسی واسطے کے بغیر اطلاع نہیں جا سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت اس طرح کے کوئی ذرائع نہیں تھے، ٹھیک ہے نا.
تو اب مدینے میں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ پہرے بٹھا دیے گئے تو بھرپور تیاری ہوئی اور 1-1.5 ہفتے کے اندر یہ لشکر تیار ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تمام راستوں پہ پہرے بٹھائے. اور حکمت عملی یہ تھی اس تمام رازداری کا ایک واحد وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو آخر لمحے تک غافل رکھنا چاہتے تھے. اچھا ہوا یہ کہ بڑا مشہور قصہ ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، وہ بھی ایک مہاجر صحابی تھے اور ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا، وہ اجنبی باہر سے کسی اور قبیلے سے ان کا تعلق تھا. البتہ وہ رہتے تھے مکہ میں اور ہجرت کر کے وہ آ گئے مدینہ اور ان کے اہل خانہ نہیں آ سکے، کوئی بھی وجہ اس کی ہو سکتی ہے، اور وہ مکہ کے اندر موجود تھے. اب ان صحابی نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں تیاری کر رہے ہیں تو اور اللہ پاک کی مدد بھی انشاءاللہ ہوگی، مکہ نے تو فتح ہو جانا ہے، اس کے تو فتح ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کا خاندان وہاں ہیں تو وہ ان کے خاندان کے بقیہ افراد یا ان کی جو فیملی اگر وہاں موجود رہ گئی ہے، ان کے بیوی بچے، تو وہ تو پروٹیکٹ کر دیں گے. لیکن جب مسلمان وہاں حملہ کریں گے تو میرے خاندان کا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس خاندان کا سربراہ مسلمان ہو کے مدینہ گیا ہوا ہے، لہٰذا سب جو غم و غصہ نا وہ میرے جیسے کمزور خاندان کے افراد پر نکلے گا. لہٰذا اگر میں اطلاع بھیج دوں قریش کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کہ انہوں نے تو اللہ پاک نے تو فتح دینی. یہ ہو جائے گا کہ میرا ان پر ایک احسان ہو جائے گا خام و خواہ کا، جس کی وجہ سے جب اگر مسلمان مکے پہ حملہ کریں گے تو کم از کم وہ میری فیملی کو اس وجہ سے کہ حاطب نے خبر دے دی تھی ہم کو، وہ ہمارا ہی آدمی ہے، پروٹیکٹ کر دیں گے. یہ سوچ کر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے خط لکھا، ٹھیک ہے نا، اور جس کے الفاظ کچھ اس قسم کی روایت میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لشکر کے ساتھ تمہاری طرف بڑھ رہے ہیں جو سیلاب کی طرح ہیں، لہٰذا تم اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو. اچھا اب یہ باہر کیسے جائے؟ چونکہ مدینے کے راستے پہ تو پہرے ہیں. تو انہوں نے ایک خاتون آئی ہوئی تھی جو کہ ایک باندھی تھی، اور وہ مکہ سے یہاں مدینے آئی ہوئی تھیں اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. ان کو پتہ تھا کہ وہ آئی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ان کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کے حال احوال لیے ہوں، تو انہوں نے ان کو ہائر کیا، باقاعدہ پیسے دیے اور یہ کہا کہ بھائی یہ تمہیں میں خط دے رہا ہوں اور تم نے قریش کے سرداروں کو پہنچانا ہے، لیکن اس طرح اس کو لے کر جانا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ لگے. اب غیر روایتی طور پہ انہوں نے اس خاتون نے اس کو اپنے سامان میں کپڑوں میں چھپانے کے بجائے اپنی بالوں میں گھون کرنا چوٹی کے اندر چھپا دی. وہ خاتون پر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ مطلب یقیناً تلاشی تو لی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ بالکل گلی محلوں کے درمیان تو یہ تیاری نہیں ہو رہی ہوگی نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کو معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا. یعنی مدینے کے اندر بھی تو جو ایک خاتون باہر سے آئی ہوئی ہے تو اہل مدینہ اس کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کریں گے، جب پتہ بھی ہے کہ یہ مکہ کی ہے، اور اس کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں ہم تیاری کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی الگ سے اس کو چپکے سے بتا دے کہ بھئی یہاں تیاری ہو رہی ہے اور میں اس کی اطلاع دے رہا ہوں تمہیں، اس کا مطلب بظاہر ایسا ہے کہ مسلمان نہیں تھی، اس کو اجرت دی تھی. اور ایک اس زمانے میں معاشرے میں مطلب ایک ایسے طبقے کی سمجھی جاتی ہے جس کو اتنی سمجھداری نہیں ہے، جس کو اتنی اہمیت نہیں ہے، جو اس قسم کی چیزوں کو نوٹ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. تو یقیناً اس کو دیکھا تو ہوگا، ہو سکتا ہے نارمل تلاشی بھی لی ہو سکتا ہے کچھ سوال جواب بھی کیے ہوں اور مطمئن ہو کہ پیروداروں نے اس کو جانے دیا ہو. لیکن ان کے پاس وہ خاص خط تھا کہ اگر وہ خط مکہ پہنچ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارا پلان ہے وہ مشکل میں پڑ جاتا. حاطب بن ابی بلتعہ کو یہ ساری گہری حکمت عملی اس کی وجہ معلوم نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رازداری اتنے اعلیٰ ترین درجے پہ کیوں رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عام جنگی حکمت عملی میں دشمنوں سے اپنی تیاری کو چھپائے جاتے ہیں، اسی طرح چھپائے جا رہے ہیں. لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چھپا رہنا کتنا ضروری ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ جنگی تیاری کریں گے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو منصوبے ہیں وہ بھی یعنی ختم ہو جائیں گے یا جو بھاگ جائیں گے بڑے سردار. ان کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں تھی، وہ ایک عام سپاہی تھے، وہ بڑے کوئی کمانڈر نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر جو ساری حکمتیں اور باتیں ڈسکس ہوتی ہو ایک عام سپاہی کو معلوم نہیں ہو سکتی ہیں. انہوں نے اپنی دانش میں یہ ایک ہوشیاری کی کہ خاتون کے ذریعے سے خط بھیجا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے، اور دیکھیں یہ خاتون نکل گئی تھی، یہ بنینے سے باہر روضہ خاک ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچ چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 زبردست شہ سواروں کو گھوڑوں پر ان کے تعاقب کے لیے بھیجا، اور بذریعہ وحی آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ خاتون کس راستے سے جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان تینوں کو، ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، تیسری روایت میں ابو مرثد کا بھی نام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فوراً جاؤ روضہ خاک ایک جگہ، وہاں پہنچو گے تو اونٹ سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو بھی اس سے لے لو، اس عورت کو بھی میرے پاس لے کر آؤ۔ اچھا خط تو لے لیں گے، عورت کو کیوں واپس لانے کو؟ ہاں، اور اس کے علاوہ بھی بات ہے، ہاں، اس سے ہی پتہ چلا کہ وحی میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس عورت کو خط کس نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا وہ عورت بھی بہت ہوشیار تھی، ٹھیک ہے، یہ سارا ان کا نام تھا، اور یہ حضرات پہنچے، اور جب یہ حضرات پہنچے اور ٹھیک اسی جگہ پہ ان کو اونٹ پر سوار ایک جی نام معلوم کرنے کی حکمت یہ تھی کہ پکڑے نا اس غدار کو جس نے اطلاع بھیجی ہے، وہ تو ہاں پتہ تو چلے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری صفوں میں یہ اطلاع خط بھیجنے والا، خط تو بھیجا گیا ہے، وزیر وہی پتہ چل گئی، کسی نے تو بھیجا ہے نا، ہاں تو ہیں نہیں بتایا، یہ آگے والا واقعہ نہیں ہوتا اگر یہ نام بتا دیا جاتا، اس انداز میں نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا تمہارے پاس خط ہے؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس کون سا خط ہے، کوئی بھی خط نہیں میرے پاس۔ اب ضابطہ ایک خاتون تھی، انہوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی، جو اونٹ پر اپنے ساتھ سامان لے کے جاتے ہیں، سامان میں سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دوسرے صحابہ کو اچھی طرح تلاشی لے لی، سب سمجھدار تھے کہ بھائی خط تو اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے فرمایا اس عورت کے پاس خط ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم جھوٹے ہیں، ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ تمہارے پاس خط تو ہے، لیکن تم نے کسی ایسی جگہ چھپایا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ تم نہیں، صاحبہ خاتون تھی، کپڑوں کی تلاشی نہیں لی تھی، تو اگر تم خط نہیں دو گے نا پھر ہم تمہارے کپڑوں کو بھی تلاشی لیں گے۔ یہ ضابطہ ایک دھمکی تھی، اس پر خاتون جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھبرا گئیں، اور انہوں نے اپنے چوٹی کھول کر اس میں سے خط نکال کے دیا، ٹھیک ہے۔ دیگر صحابہ تھوڑے سے ہچکچا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ خط اس کے پاس ہو، اس نے کہیں پھینک دیا ہو، خوف و ڈر کے مارے، چونکہ اچھی طرح سامان کی تلاشی لے چکے تھے وہ۔ اچھا اس نے اپنی چوٹی کی گرہ سے نکالی، وہ خط نکال کے حوالے کر دیا، صحیح ہے۔ اچھا جناب، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خط لایا گیا، اور آپ نے کھول کے دیکھا تو اس خط کے اندر وہ سارا مضمون تھا، اس میں تھا کہ حاطب بن نبی بلتعہ کی طرف سے قریش کے سرداروں کے نام، اور اس میں یہ والی ساری بات تھی جو پیچھے گزری کہ مسلمانوں کا ایک جو نا سیلاب کے معنی لشکر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے تو تم لوگ اپنے تیاری کر لو ان کے مقابلے کی۔ تو حضرت حاطب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہ کہ فوری طور پر یقیناً ایک بہت بڑی غداری تھی، واقعی میں غداری تھی، فوری طور پر بغیر کوئی صفائی پیش کیے بھی بسا اوقات غصے میں سزا دی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ ابھی تک کا ان کا جو ماضی بے داغ ہے، یہ مسلمانوں کے بڑے وفادار جانثار مطلب صحابہ میں شامل ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم تھا کہ غزوہ بدر میں بھی یہ شریک تھے، ہاں، تو یہ تو بڑے مخلص مسلمان ہیں۔ حیرت بھی تھی کہ انہوں نے یہ خط کیوں بھیجا۔ اچھا جناب، حضرت حاطب نے بیان دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ فرمائیں، آپ کو معلوم ہے میں قریش میں سے نہیں ہوں بلکہ ایک حلیف ہوں، یعنی پہلے ان کے ساتھ ایک دوستی کے ساتھ رہتا تھا، مکہ میں موجود دوسرے مہاجرین جو یہاں ہیں ان کے خاندان وہاں ہیں، تو ان کے اہل و عیال کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ مکہ میں میرا کوئی خاندان نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی حفاظت کر سکے گا، تو میں نے یہ کام اس وجہ سے نہیں کہ میں دین سے پھر گیا ہوں یا غداری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے،
میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ قریش پہ میرا احسان ہو جائے اور جس کے بدلے وہ مکہ میں موجود میرے جو اہل و عیال ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ دیگر روایت میں یہ بات بھی ہے، اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ میرے اس اطلاع کے ذریعے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اللہ پاک مسلمانوں کو فتح دیں گے ہی دیں گے۔ اب اللہ کے جب انہوں نے یہ بات بیان کی اور سچ جو بات تھی وہ بیان کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہے، غدار ہے، کیا انہوں نے اجازت طلب کی ہوگی؟ آپ اجازت دیں اس جو ہے نا وہ منافق و غدار انسان کا میں نا سر قلم کر دوں۔ اور ایک ملامت کی انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہوگا بتائیں؟ واقعہ سنا ہے آپ نے پہلے یہ؟ ہاں، ان کی ایک ماضی کی زبردست جو پرفارمنس رہی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ غلطی ہے، نہیں یہ نہیں کہا کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ البتہ آپ نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ماضی میں نا غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور غزوہ بدر میں جو صحابہ نے جنہوں نے شرکت کی تھی نا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، ان کے احوال کو دیکھ کر فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بدری تھے، لہذا یہ عظیم فضیلت سن کر نا ظاہر بات ہے کہ ایک عجیب کیفیت خود ان کی دل کی بھی ہوگی، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ یار یہ بدری ہے۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں خاص یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ غلطی ہوئی ہے، ان الفاظ کے اندر بھی یہ بات ہے غلطی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ان کی نیت اور مقصد جو ہے نا وہ مسلمانوں سے غداری نہیں تھی۔ ہاں البتہ یہ غلطی تھی، اچھی نیت سے بھی یہ کام جو کیا ہے یہ کام غلط تھا، تو غلط کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو جاتا، تو اس کو غلطی کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بتایا۔ البتہ یہ کہا کہ چونکہ یہ بدری صحابی ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے اتنی عظیم فضیلت ارشاد فرمائی، لہٰذا آپ نے اشارہ کر دیا کہ ان کو میں معاف کرتا ہوں۔ ہاں 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 بتائیں اس کی کیا وجہ ہوگی؟ ہاں بتائیں کیا وجہ ہوگی اس کی؟ نہیں ایک اور بھی وجہ ہے نا کہ ان کی ہاں اصل میں نا اس واقعے میں ان کی غلطی کے ساتھ ان کا ایک اعزاز بھی ہے کہ ان کو بدری کا ٹائٹل ہونے کی وجہ سے نا یہ غلطی بھی ان کی سملر بالکل یہی ہے جیسا کہ غزوہ تبوک میں جو 3 مخلفین سے پیچھے رہ گئے تھے، تینوں کے نام معلوم ہیں، حالانکہ ان میں جو نا اور بھی تھے بہت سارے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے نام معلوم نہیں ہیں، کسی کا نام معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ منافقین تھے، لیکن ان 3 کے نام معلوم ہیں ہمیں، اور پورا واقعہ بھی مشہور ہے، اور صحابہ اس کو بیان بھی کرتے تھے، وہ خود بھی اور دیگر بھی، کیونکہ ان کی اس غلطی کے ساتھ ان کا ایک اعزاز بھی ہے کہ ان کی غلطی کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے، لیکن ثم تاب اللہ، پھر ان کی اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذکر بھی کیا ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اعزاز بھی تھا، غلطی بھی تھی لیکن اس کے ساتھ کیا تھا؟ ہاں تو یہ ان حضرات کے دلوں کی وہ ایک اب اخلاص یا دلوں کی وہ صفائی تھی جس کی وجہ سے ان حضرات سے جب غلطی بھی ہوتی تھی نا تو بہرحال ان کو اب حضرت حاتب کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ جب ان کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں، اور یہ ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک وہ شخص جو اسلام کے لیے اس سے پہلے کئی دفعہ اگر بدر میں شریک ہوئے تو اس کے بعد نہ جانے کن کن جنگوں میں شریک ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ تو بدر تو سب سے اعلیٰ ٹائٹل تھا نا، ہو سکتا ہے بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ وہ مہاجرین صحابی تھے، مہاجر صحابہ تھے، اور ان کا اہل و عیال بھی یعنی تھے تو فارغ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً انہوں نے بدر جیسی اہم جنگ میں شریک ہونے کے بعد اور مواقع کو نہیں چھوڑا ہوگا جس میں تو باقاعدہ مسلمانوں کے لشکر نکلے ہیں۔ بدر میں تو ایک اچانک و اتفاق اور جو ہے نا وہ ایک پوری پلاننگ کے بغیر مسلمان ایک چھوٹی سی ٹکڑے کے ساتھ نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، تو لیکن چونکہ سب سے اعلیٰ ترین ٹائٹل بدر تھا تو وہ بیان کیا۔
تو ان کو اندر سے کیا کیفیت ہوگی کہ یار مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. یقیناً ان کی دل کی جو شرمندگی، جو کیفیت تھی وہ اللہ کو معلوم تھی، ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اسی کی طرف کی گئی کہ یہ بدری صحابی ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو معاف کر دیا گیا. البتہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے آئندہ کے لیے مسلمان اس قسم کی اچھی نیت کے ساتھ غلط حرکتیں نہ کریں، اچھی نیت کے ساتھ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دی. سورہ ممتحنہ جو 28ویں پارے میں ہیں وہ انہی آیتوں سے شروع ہوتی، ٹھیک ہے. ان میں سے چند آیتیں ہم نے یہاں. اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرما دیا ہو کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، ٹھیک ہے. سورہ ممتحنہ کی آیتیں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اب میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اولیاء مانے دوست. لا تتخذوا اولیاء، دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، یا نا ایک سوال یہاں پوشیدہ ہے، کیا تم ان کی طرف محبت کے، دوستی کے پیغام بھیجتے ہو؟ مطلب دشمن ہے تو تم دوستی کے پیغام بھیج رہے ہو. یہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ ہاں، حاطب کی طرف تھا. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ حق کا انکار کر چکے ہیں. یخرجون الرسول وایاکم، دیکھو تم یہاں مدینے میں ہو ان کی وجہ سے، انہوں نے رسول کو بھی نکالا مکہ سے، اور تم کو بھی نکالا، جلا وطن کیا ہے. اور قصور کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، ٹھیک ہے نا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو ایسا نہ کرو. یعنی اگر تم نے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں نا تو تم دشمنوں سے پینگے نہ بڑھاؤ. اب پوری اس کی اپنی پچھلی زندگی کو اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو تم اس کو داؤ پہ لگا رہے ہو. تمہاری ہجرت بھی گئی، تمہارا جہاد بھی گیا، تمہارے سارے نیکی کے کام بھی گئے. تو اللہ کے اور دین کے دشمنوں سے ساز باز کرنا اور دین کے خلاف ان دشمنوں کی مدد کرنا، یہ سارے نیک اعمال کو تمہارے غارت کر دے گا، ٹھیک ہے. اور تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طور پہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، اللہ نے وہی بھیجی تھی نا. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں جسے تم چھپا رہے ہو، جسے تم ظاہر کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، آئندہ کے لیے جو شخص ایسا کرے گا وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے. لہٰذا اس غلطی کو اس موقع پہ تو معاف کر دیا گیا، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ یہ والا جرم ناقابل، اس کے سارے اعمال بھی ضائع اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا. تو دیکھیں یہ ایک کیس اسٹڈی تھا جو مسلمانوں کے سامنے اس موقع پر آ گیا، اور اس کو رکھتے ہوئے آئندہ کے لیے قانون اتر گیا آسمان سے، ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام کو بسا اوقات اللہ رب العزت نے مختلف احکامات امت کو سمجھانے کے لیے بھی، اہل علم فرماتے ہیں ان کی کچھ لغزشیں اس وجہ سے ہوئی ہیں تاکہ وہ اگر لغزشیں نہ ہوتی تو امت کے سامنے سچویشن سامنے نہ آتی، ہے نا. وہ سچویشن سامنے نہ آتی تو وہ قوانین نہیں بنتے، وہ احکام نازل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا انبیاء کی شان کے مطابق نہیں ہوتی کہ ان سے صادر کروائی جائے اور احکام بتائے جائیں. تو اس کے لیے بطور قربانی کے انبیاء کے ساتھیوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ رب العزت معاف بھی فرما دیتے ہیں اور ان کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں اور قانون بھی نازل کر دیتے ہیں. تو جناب 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے یہ نازل ہوا ہے اور یہ رمضان شروع ہو چکا تھا. تو یہ 4واں 7واں 8واں ایسا کوئی رمضان تھا. مختلف روایت ہیں، بالکل رمضان کے پہلے ابتدائی دن تھے. اور مدینہ سے جب یہ نکلا تو اس کی تعداد کتنی تھی جی؟ 10,000. آخری سب سے بڑا لشکر جو مدینہ سے نکلا تھا اس کی تعداد کتنی تھی؟ سب سے بڑا لشکر. لاسٹ جو ہم نے سریہ پڑھا تھا جس کو غزوہ بھی کہتے ہیں، 3,000 غزوہ موتا میں، ہے نا. 3,000 تھے نا وہ، 3,000 اور 2 لاکھ کا تقابل ہم نے پڑھا تھا نا. یہ سب سے بڑا لشکر تھا مدینہ سے نکلنے والا. لیکن راستے میں جڑنے کے بعد 12,000 ہو گئے تھے. وہ جو اور قبائل جو حلیف تھے نا، جو مسلمان تھے، وہ اپنی اپنی جگہوں سے انہوں نے جوائن کیا مدینے، جن کی رہائش مدینے سے باہر تھی لیکن مسلمان قبائل تھے، حلیف قبائل تھے. جب وہ آتے رہے، بنو اسلم ہے اور کچھ اور قبائل ہیں، ٹھیک ہے، بنو مزینہ ہے، بنو اشجع ہے. تو صلح حدیبیہ کے بعد سے لے کر ہاں مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا.
اور مدینہ شفٹ بھی ہوئے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہیں، یا ان کو اس موقع پہ مدینہ بلایا گیا ہے؟ ہاں، ان کے قبائل تو آس پاس تھے، ان کو یہاں بلایا گیا ہے، اور جو راستے میں آ رہے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ اپنی جگہ پہ تیار رہو، ٹھیک ہے نا، لشکر آئے گا اس کے ساتھ تم. تو یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر بہت زیادہ تعداد کی فکر نہیں فرماتے تھے، لیکن یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد اکٹھی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا. کیوں؟ ہاں، یہ دیکھیں کہ ایسی اسٹریٹجی آپ بنائیں کہ دشمن مقابلے کا سوچنے سے ہی ہچکچائے. کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ جنگی نہ ہو. ہاں ہاں، اور ابھی بھی آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں دو مسلمان ملک ہیں نا، یعنی اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان کی حیثیت سے جو دنیا میں پہچانے جاتے ہیں تو دو ہیں. ایک بیچارہ فلسطین و غزہ تھا، ہے نا، اس کا کیا حشر انہوں نے کیا ہے. ان کے پاس اپنے ہتھیار، اپنی فوج، عسکری صلاحیت ایسی نہیں تھی جتنی تھی، بیچارے لڑے اور ابھی تک بھی کوشش کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایران تھا کہ جس نے برسوں کی تیاری کر کے رکھی تھی ایسی سچویشن کے لیے، اور باوجود اس کے کہ وہ جو ہے نا پوری دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف ہوئیں، لیکن ابھی تک وہ سروائیو کر رہا ہے اور بہت ٹف ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے میزائل پروگرام پر بات کی جا رہی ہے کہ بھائی آئندہ کے لیے اس کو بند کر دیا جائے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ کیوں بند کروں، اسی کی وجہ سے تو ابھی تک میں زندہ ہوں، ہے نا. تو مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، بڑا سبق ہے. اچھا، اب جب راستے میں یہ سارے حلیف قبائل ملے تو مسلمانوں کی لشکر مکہ پہنچتے پہنچتے 12,000 تک ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا. اب رمضان تھا، روزے سب نے رکھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. روزے تو آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے بعد فرض ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. 6واں 7واں فرض روزوں کا رمضان تھا، غزوہ بدر کے بعد سے لے کر ابھی تک 7واں ہوگا یا 6واں ہوگا. اور مسلمان روزے ہمیشہ رکھتے تھے، اور ظاہر بات ہے اتنے عرصے میں عبادت کا ایک ذوق شوق سب پیدا ہو گیا تھا، روزے کے سارے مسائل ان کو معلوم تھے. لیکن شدید گرمی بھی تھی. جی شدید گرمی بھی تھی، لیکن یہ اس وقت تک یہ رخصت نہیں آئی تھی سفر والی، اس وقت تک یہ سفر والی رخصت قرآن کریم میں نہیں آئی تھی. لیکن ایک اور بھی بات تھی کہ روزے رکھے ہوئے تھے. ایک تو ہے نا کہ اگر آپ نے روزہ نہ رکھنے ہیں، رخصت آئی بھی ہو، اگر آپ نے روزہ نہ رکھنے تو شروع سے نہیں رکھو. لیکن صحابہ کرام تو عمل میں ان کی جو مائنڈ سیٹ تھا وہ عزیمت والا ہوتا تھا صحابہ کا، یعنی اپنی جان پر جو ہے نا وہ مشقت کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرو، اگر مشقت ہوتی تو برداشت کرو اس کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے عادی ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تربیت بھی ایسی تھی، اور ان کا جو دین کا ان کی رغبت و شوق تھی وہ بھی اسی طرح تھا. اب جب 25 میل دور چلے گئے، اب سخت گرمی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی روزہ تھا، آپ نے صحابہ کو دیکھا، اندازہ ہوا، تو آپ کو محسوس ہوا کہ بھائی یہ نا شدید تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اللہ رب العزت ایسے موقع پہ جیسے سفر میں یا پھر جہاد کا سفر ہے تو رخصت تو عطا فرماتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ زبردست یہ لرننگ ہے، پورے لشکر کو کہلوا دیا کہ بھائی روزہ افطار کر لو. ظاہر بات ہے کچا کھیل گئے، روزہ توڑ دو. چلے افطار میں نے غلط کہہ دیا، عربی میں افطاری کہتے ہیں. روزہ توڑ دو، روزہ. اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ہی نے ان کی تربیت فرمائی تھی، لہذا آپ کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ بہت سارے صحابہ ہچکچائیں گے اور یوں سمجھیں گے کہ تو اللہ کے نبی ہم پر شفقت کی وجہ سے حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا ہمت کریں. لیکن آپ اس وقت یہ چاہتے تھے کہ صحابہ جب مکہ پہنچے تو ڈھیلے ڈھالے نڈھال روز تھکن اور پیاس سے جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ تھکے ہوئے نہ ہوں، بلکہ بڑے چاقو چوبند اور جو ہے نا وہ ایک، کیونکہ آپ کو دکھانا تھا لوگوں کو، ہے نا، اتنے بڑے لشکر کو اتنے مستعد اور اتنے زبردست بہترین جو ہے نا وہ تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر کو دکھانا تھا.
تو اس وقت اسلام کے مفاد میں یہ تھا کہ اجتماعی مسلمانوں کے مفاد میں یہ تھا کہ مسلمان روزہ افطار کر لیں، توڑ دیں، نہ رکھیں روزہ اس وقت، اور اللہ نے رخصت بھی دی ہے اور اللہ کے نبی نے کہلوا بھی دیا۔ پھر بھی آپ کو اندازہ تھا کہ صحابہ ہچکچائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ یہ سوچیں کہ ہم پر مشقت کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے، آپ نے خود نے تو روزہ نہیں افطار کیا ہوگا۔ ہوتا ہے نا، کچھ بڑوں کے بارے میں، لیڈر کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہم پر مشقت کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑا سا نرمی کا پہلو نکال دیا ہے، لیکن خود تو، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک بڑا پیالہ منگوایا اور آپ نے اپنے اونٹنی پر بیٹھ کر یوں ہاتھ کر کے پورے لشکر کے سامنے، سب کے سامنے روزہ توڑا، زبانی بھی کہلوایا اور یہ۔ تو اب یہ ایک بڑا یہ سوال تھا میرے لیے کہ بھئی کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیونکہ ایک رمضان کی حرمت ہے نا۔ ویسے اگر دیکھا جائے کہ اگر کوئی عذر مجبوری ہے، یہ حکم دیا جاتا ہے نا، خاموشی سے روزہ توڑ دیں، کوئی عذر مجبوری ہے، سب کے سامنے نہیں، حکم آج بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک لیڈر کی سی تھی، اور آپ کو معلوم تھا صحابہ کرام کی جیسی تربیت ہوئی ہے، جو ان کا جذبہ ہے عبادت و بندگی میں، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے جیسے اگر کسی جگہ پہ کوئی حکم دیا جائے گا تو الفاظ پورے ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، بہرحال اعمال کا ایک شوق تھا، ان کی ایک تربیت ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ان کی ایک اور بھی تربیت ہونی تھی کہ اپنی ذاتی عبادت کے جو ذوق و شوق ہے نا، جب مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہے نا، اس کو سائڈ پہ رکھو، ذات بعد میں، پہلے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد اور امیر و سپہ سالار کی اطاعت پہلے ہے۔ وہ پھر وہ اب ان کو نا احکام کے درمیان درجہ بندی بھی سکھانی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی، فرض روزہ ہے، عبادت ہے، اس وقت اس سے بڑا فرض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول موجود ہیں، کہہ رہے ہیں کہ روزہ توڑو، تو اب اس سے بڑا فرض یہ ہے کہ روزہ توڑو۔ پرسنل عبادت ہے روزے کی، تم بعد میں بھی قضا کر سکتے ہو، لیکن اس وقت مسلمانوں کا جو مفاد ہے وہ اس وقت ضروری ہے کہ یہ لشکر حشاش بشاش مستعد، بالکل طاقت و انرجی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایک سیلاب کی طرح مکہ کے آس پاس نظر آنا چاہیے۔ اور یوں روزہ رکھ کے جو شام کے وقت آفس سے گھر جاتے ہیں ڈھیلے ڈھالے، اس طرح محسوس نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو 10 رمضان کو دیکھیں مختلف تاریخیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ 4 سے لے کر 10 رمضان تک کی تاریخیں ہیں۔ 10 رمضان کو یہ مدینے سے نکلے کہ راستے میں ہلاک ہوا ہے، 12,000 ہو کے مکہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں ہمیشہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قائم مقام بنائے، کچھ دینی ذمہ داروں کے لیے، کچھ مینجمنٹ کی چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کو مشقت کا احساس ہوا تو تقریباً 50 میل مدینے سے نکل چکے تھے مسلمان۔ آپ نے اپنی سواری پہ تشریف فرما ہوئے، پانی کے پیالہ منگوایا، اس کو اتنا بلند فرمایا کہ پورے لشکر کے لوگ آسانی سے، اچھا وہ چونکہ چلتے چلتے اچانک رکے تھے تو سب یہ انتظار میں تھے کہ شاید کسی وجہ سے رکے ہوں گے، سب کی نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر تھی اور آپ نے اس طرح کیا۔ سب کو حیرت ہوئی، جن تک حکم پہنچ چکا تو ان کو پتہ چل گیا، جن تک حکم نہیں پہنچا تھا کہ بھائی کیوں، تو روزہ ہے، روزہ کیوں توڑا جا رہا ہے۔ آپ کی اتباع میں عمومی سارے لشکر نے بھی روزہ توڑ دیا، البتہ کچھ لوگوں نے ابھی تک یہی سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے حکم دیا ہے اللہ کا، وہ یہ تو آسانی کے لیے حکم دیا ہے، انہوں نے ابھی بھی روزہ نہیں توڑا۔ اچھا دیکھیں، روزے کے جو سبھی شوقین تھے نا، اب کچھ لوگوں نے روزہ توڑا، کچھ نے نہیں توڑا۔ اب جنہوں نے توڑا ہے وہ پریشان ہے کہ تم کیوں نہیں توڑ رہے ہو؟ اب ایسا ہوتا ہے نا، بھائی تم کیوں نہیں توڑ رہے ہو، یہ تو ہیں نہیں۔ یہ بھی دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی اگر روزہ توڑنا صحیح تھا تو کہ تم کیوں نہیں توڑ رہے ہو، اگر صحیح نہیں تھا تو ہم نے کیوں توڑ دیا، گلٹی ہو رہی ہے نا۔ تو اب ظاہر بات ہے وہ انہوں نے نہیں، ہم نہیں توڑیں گے بھائی، ہم تو روزہ رکھیں گے۔ ہاں، وہ تو تم جیسے کمزوروں کے لیے مفتیان کرام نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چلے جائیں، آپ مینا چھوڑ کر، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو مینا ہی کے اندر رہیں گے، وہ ایک حج کے حوالے سے جو نا۔ تو اب جو ہے نا وہ کہہ رہے نہیں بھائی، تب تم بھی توڑو، ہم نہیں توڑیں گے۔ اب انہوں نے پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کچھ صحابہ ہے نا فلاں 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 فلاں، انہوں نے تو روزہ ہی نہیں توڑا۔ تو اب بظاہر دیکھیں انہوں نے یہ کام کیا ہے واقعی میں اللہ کی رضامندی کے جذبے سے، لیکن یہاں ایک چیز نظر آتی ہے کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہے، ایک ایمان والے سے نا
وقتی طور پر اس وقت کے اور حال کے تقاضے کو پہچاننا بھی جو دین کا حکم ہے اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے. حال کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت ایک مشہور ہمارے فقی امام گزرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سنا ہے آپ نے؟ ایک دفعہ سفر میں، اب یہ حضرات نا مشہور ہے ان کی عبادتوں کے حال، نا پوری رات عبادتیں کرتے تھے. ایک دفعہ سفر میں نماز کا موقع آیا، شاگرد صاحب ساتھ تھے اور اس سچویشن ایسی تھی کہ وہ ان کو ہی آگے ہونا پڑا کسی وجہ سے، اور انہوں نے نا بہت مختصر ٹھگاٹک نماز پڑھائی، اور استاد صاحب موجود ہیں، تب استاد بھی ہیں، شیخ بھی ہیں اور مربی بھی ہیں، سب کچھ ہے نا. وہ انہوں نے کہا کہ مولانا کیا نام تھا امام یوسف کا، بلکہ اس کا الفاظ تھے کہ الان صار فقیہن، کہ آج مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی میں یہ ابو یوسف فقیہ بن گئے، کیونکہ صرف اب انفارمیشن مسائل نہیں، ان کو اس کو سچویشن کے اعتبار سے اس کی امپلیمنٹ بھی ان کو آ گئی ہے. لہٰذا اب یہ خشک زاہد کی طرح ایسا نہیں ہے کہ بھائی نماز وہی اپنی پوری کریں گے، ایسی کی تیسی ٹرین نکل جائے، کچھ بھی نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، اپنی نماز پوری کریں گے، ٹھیک ہے، اور جماعت ہی کے ساتھ پوری کریں گے، اور مسجد میں جماعت پوری کریں گے، اور چاہے جو بھی سچویشن ہو، کچھ بھی ہو، اس کو نہیں سمجھیں گے، اور آرام سے پورے خشوع و خضوع سے پڑھیں گے. لیکن ابھی پتہ چلا کہ یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ عمومی حکم یہی ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات خصوصی حالات کے اعتبار سے اس کو نا موڈیفائی کیا جاتا ہے جتنی گنجائش اللہ نے دی ہوتی. ہمیں یہ حیدری کی ایک مارکیٹ ہے، میں وہاں نارتھ نام آباد جاتا تھا درس کے لیے، تو میں واپس آ رہا تھا تو نا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو میں ایک مسجد میں تھا، وہ حیدری کی مارکیٹ کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے، اس وقت نام یاد نہیں آ رہا، مشہور مسجد ہے تیموریہ مسجد. تو میں نے وہاں مغرب کی نماز پڑھی. اچھا، مغرب کی نماز کے بعد میں جب جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خاتون 2 یا 3 بچوں کے ساتھ گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے نیت کر لی، میں نے کہا واپسی میں ان کی مدد کر لوں گا، جو بھی ہے، میرے پاس کچھ الگ سے پیسے رکھے ہوئے تھے. میں واپس آیا ہوں، میں نے سر جھکا کے نا، یوں جیسے عام طور پہ کسی خاتون کو آپ دیتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، بولے بھائی میں فقیرنی نہیں ہوں. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ، اچھا مجھے اس وقت محسوس ہوا، اس وقت میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، وہ سہمی ہوئی بھی تھی، ڈری ہوئی بھی تھی، رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے ساتھ 2-3 بچے تھے. اور ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کا کسی مسجد میں آنا ہی گویا کہ حرام ہے. بھائی ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے عمومی اعتبار سے کوئی جگہ ان کی نہ بھی ہو، لیکن کسی ضرورت مجبوری کی وجہ سے مسجد کے صحن میں وہ بیٹھ سکتی ہیں، ویسے مسئلہ تو نہیں ہے کوئی. اگر ان کے شوہر کو بعد جماعت نماز ہی پڑھنی تھی، نہیں چھوڑنی تھی، اپنی بیگم و بچوں کو دروازے پہ کھڑے ہو کے چلے گئے، یہ تو ایک غلط کام کیا انہوں نے. اگر کوئی پراپر اور مناسب جگہ نہیں تھی ان کی، ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے بعد جماعت فرض نماز تو پڑھ لی وہاں، لیکن وہ مسجد میں آنے جانے والا ہر مرد نے آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ان کی بیگم کو دیکھا ہے. اور میں آرام سے سنت وطر نوافل پڑھ کے نکلا تھا، ابھی تک وہ باہر برآمد نہیں ہوئے تھے. اب وہ میں نے کہا کہ ہر ایسے موقع پر آپ تھوڑا سا چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اس طرح کھڑا کرنا، جبکہ جو ہے نا وہ رات کا بھی وقت ہو اور اتنا بڑا مجمع مسجد میں آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، کیا یہ مناسب ہے نا؟ یہ تو ایک بالکل ایک ایسی سوچ لگتی ہے یار کچھ بھی ہو جائے میں اپنی نماز جماعت سے پڑھوں گا، چاہے اس حوالے سے میرے گھر والوں کو جو بھی تکلیف ہو. دوسری بات، اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو آپ نے جو ہے نا وہ اس موقع پہ نکلنے کو پلان نہیں کرنا چاہیے تھا، یا آپ نے یہ پلان کرنا چاہیے تھا پہلے سے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ خواتین کی مسجد کی نمازوں میں جگہ جو ہے نا، کچھ مسجدیں ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوتی ہے وہاں ہے. اور ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ اگر بچوں کو لے کے نکل رہے ہیں اور نمازوں کا اوقات آنا ہے، تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں خواتین کی جو ہے نا وہ نماز کی جگہ ہو، تاکہ ان کو کیا کر لیں، نماز کی پراپر جگہ مل جائے. ان کو اس طرح مجمع میں کھلا عام کھڑے کرنا، اور جبکہ وہ سہمی اور ڈری بھی ہوں، رات کا بھی وقت ہو، پھر آپ نماز بھی پورے خشوع و خضوع سے پڑھ رہے ہو، اور آپ مسجد آدھی خالی ہو چکی ہے، آپ باہر نہیں آ رہے ہو. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کو نا ایک انسان کو، یعنی یہ آتی ہے نا تربیت سے، یہ آتی ہے مزاج سے، یہ آتی ہے دین کے فہم رکھنے والوں کے ساتھ رہنے سے، یہ صرف جذبات سے نہیں آتی بسا اوقات، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی سمجھاتے تھے کہ مشقت کا بوجھ بھی ہلکا ہو، جنگی جسمانی صلاحیت برقرار رہے. اچھا، صحابہ کا مزاج تھا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ عزیمت کو ترجیح دیتے تھے. کچھ صحابہ نے سوچا ہے تو صرف رخصت ہے، ہم ہمت کر لیں تو ثواب پورا ملے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی سے ہم کو اندازہ ہوا
جبھی آپ کو یہ اندازہ تھا، جبھی آپ نے زبان سے بھی کہا تھا اور آپ نے جو نا عملی طور پہ بھی افطار کیا تھا، اور سب سے سامنے پانی پی کے جھجک کو ختم کیا تھا کہ بھائی اب روزہ توڑ سکتے ہیں، بحیثیت ایک نبی میں نے تم کو کہہ دیا ہے۔ آپ کو پتہ چلا، آپ بہت شدید ناراض ہوئے، یہ جملہ ارشاد فرمائے کئی دفعہ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ پکے نافرمان ہیں۔ بہت غصے میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب میں نے کہہ دیا ہے، میں نے کر کے دکھا دیا ہے، اب دین وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی سے ہم کہہ رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو بسا اوقات ہم اپنی ذاتی طبیعت و مزاج کو دین کا نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ میری ذاتی طبیعت و مزاج ہے لیکن میں اس کو دین کا نام دے کے پیش کروں۔ بھائی اس وقت دین یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا افطار کرنا ہے تو افطار کرنا ہے۔ بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ دین کو مشکل کر دیتے ہیں ہم اپنی وجہ ہاں، سے، اپنے مزاج کی وجہ سے آنے والے جو ہے نا وہ سمجھیں دین ہے، اب وہ کیسے چلیں، وہ کیسے چلیں۔ بہت ساری ہماری چیزیں اس طرح کی پائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں خرچے والی چیزیں اور کسی کے سویا اور برسی اور پتہ نہیں ہاں، کھانا۔ اس کے علاوہ بھی جیسے چیزیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم کو خاص کسی جگہ سے بزرگ سے ہمارا تعلق ہے تو خاص قسم کا کوئی لباس ضروری ہو جاتا ہے، خاص قسم کی کوئی ٹوپی ضروری ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ خاص قسم کا انداز ضروری ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تو ایک ذاتی مزاج ہے کسی کا، ٹھیک ہے، نہ کوئی خاص ٹوپی ضروری ہے، نہ کوئی خاص لباس ضروری ہے، نہ کوئی جبے ضروری ہیں، ہے نا۔ تو بڑی گہری آبزرویشن دیکھی، میں بڑا امپریس ہوا۔ ڈرائیونٹ میں پچھلے سال چلے پہ گیا تو مشورے میں بیٹھا، ڈرائیونٹ کا مشورہ، اس نے بات ہے کہ سال کی جماعتیں چلتی ہیں، 15 دن میں جوڑ ہوتے ہیں، بڑی چیز ہوتی ہے، 15 دن میں کارگزاری، پورے محلے والے جمع ہوتے ہیں، محلے والے غریب ہوتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کچھ کھانا کرتے ہیں، کیونکہ 3-4 گھنٹے کے لیے جوڑ ہوتے ہیں، دوپہر ظہر ہوتی ہے، انہوں نے کہا کسی صورت کھانا نہیں ہوگا جوڑ میں آپ سے۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں حضرات پورا محلہ جمع ہے، کہتے نہیں، یہ ہم کام کو مشکل کر رہے ہیں، کیونکہ جب یہ غریب علاقوں میں جماعتیں جوڑ کریں گی تو ہر گاؤں والا تو نہیں کھانا کھلا سکتا، تو لہٰذا اب کھانا کھانی نہیں ہے جماعتوں میں، کیونکہ اب یہ مزاج بن رہا ہے کہ ہم نے نا دعوت کے ساتھ کھلاؤ ضرور۔ اب جو بیچارہ ہوسٹ کر رہا ہے، بات سننے میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا اللہ کی بات سننا، لیکن اگر آپ اپنی مسجد بلائیں گے اور نارم یہ بن گیا کہ اب کھانا بھی کھلانا پڑے گا تو سننے میں رکاوٹ ہوگی، دعوت کے کام کو رکاوٹ ہوگی۔ میں نے کہا کہ تم کے ذہن میں گہری نہیں گئے کہ کھانے کو اللہ کی بات کے ساتھ اس طرح اٹیچ نہ لوگ کر دیں، پھر جب تک کھانا نہیں ہوگا تو پھر کچھ عرصے بعد کھانا اگر مشکل لگے گا تو جوڑ ہونا بھی ختم ہو جائے گا، یا لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے اس سے۔ تو اس کو ہم ہی ختم کر سکتے ہیں تبلیغ والے، کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ڈرائیور سے طے ہو چکے ہیں، معذرت ہم کھانے پہ نہیں۔ بالکل بالکل اسی طرح، اور بھی ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال ایک اور زبردست چیز ہوئی کہ یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا، تو اسی طریقے سے اس کو تھوڑا دیکھ لیں گے، مختلف لوگوں کو مختلف جھنڈے عطا فرمائے۔ تو یہ جو نا 2 لوگ اس لشکر سے مل گئے، ایک کا نام تھا ابو سفیان بن حارث، یہ ابو سفیان وہ نہیں ہیں، یہ الگ ہیں، دوسرے کا نام تھا عبداللہ بن ابی امیہ۔ یہ دونوں لوگ کون تھے؟ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، سمجھ گئے یہ کون ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کے کزن ہوئے ہے نا، یعنی آپ کے چچا زاد بھائی ہوئے، حارث آپ کے چچا ہوئے اور ان کے بیٹے تھے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو لکھتے تھے، اور مکہ کے زمانے میں آپ کو بہت پریشان کیا، حد درجے پریشان کیا، اللہ کے نبی ان سے ناراض تھے کیوں بہت شدید اذیت ان کی طرف سے پہنچی باوجود کزن ہونے کے۔ اچھا، دوسرے تھے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بیٹے تھے، یہ بھی کزن تھے، اور حضرت ام سلمہ کے سگے بھائی تھے، ام المؤمنین، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو بہت شدید اذیتیں پہنچائی، زبان سے بھی، اعمال سے بھی، سازشوں سے بھی۔ اب یہ دونوں ان دونوں کو اس لشکر کا پتہ نہیں تھا، ان دونوں کے دل میں اللہ پاک نے ہدایت ڈالی اور یہ سوچ بچار کر مدینے کی طرف جا رہے تھے، لشکر تو درمیان میں مل گئے ان کو مکہ میں تو کسی کو نہیں پتہ تھا نا سرکار، وہ تو مکہ کے سرداروں کو بھی نہیں پتہ تھا، وہ تو رات میں ان کو پتہ چلا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ابوا یا ثنیہ کے مقام پر یہ اب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، بھائی یہ تو ابو سفیان بن حارث اور یہ عمرو بن امیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا پسند نہیں کیا، آپ نے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن یہاں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اسی پر میں گفتگو ختم کروں گا، کہ حضرت یہ اللہ کے نبی کے کزن ہوئے تو حضرت علی کے بھی کزن ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا، پہلے حضرت ام سلمہ، انہوں نے سفارش کی
ان کے بھائی بھی تھے. سفارش کی کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں, آپ کے پھپھی زاد بھی بھائی ہیں, اور سب کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کے سامنے بدبخت ہو جائیں جو ان کے رشتہ دار ہیں, آپ ہی ان کا اسلام قبول نہ کریں, تو ہمیشہ کے لیے یہ بعد میں اگر مسلمان ہو بھی جائیں گے تو یہ ہوگا کہ آپ ناراض ہیں. سفارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے درگزر فرمایا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام تو قبول کرنے کی نیت سے آئے ہوئے تھے. دوسرے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ, دوبارہ جاؤ, اور وہ آیت پڑھو کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے پڑھی تھی. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بلند اخلاق میں کبھی بھی پیچھے رہنا برداشت نہیں کرتے. تو آپ کو سب سے افضل ترین نبی کہا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم یہ پڑھو گے تو حضرت یوسف علیہ السلام والے اخلاق ان سے بہتر ہی جواب دیں گے. ان کو ایک قسم کی تدبیر سکھائی. وہ آئے, انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم واقعی میں اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے محمد, اور ہم بڑے قصوروار تھے. اور ایسے ہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت فرمائی, قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اب یہاں ایک سوال بنتا ہے, دونوں ٹھیک ہے اسلام قبول کر لیا, لشکر اسلام کا حصہ بن گئے, کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت علی کا سفارش کرنا, کوشش کرنا, جبکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ ان سے اللہ کے نبی سے ہم ناراض ہیں, یہ آپ کی ناراضگی پر اپنی رشتہ داری کو ترجیح دینا نہیں تھا. ہاں زبردست بات. یقیناً وہ پہلے ملے ہوں گے, حضرت ام المؤمنین کے بھائی تھے, تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے خیمے میں آئے ہوں گے, حضرت علی کے پاس آئے ہوں گے. ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صاحب ناراض ہیں, بھیجا ہوگا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا, لیکن انہوں نے محسوس کر لیا کہ واقعی میں سچے دل سے کیا لائیں گے, ایمان لے کر آئیں. تو ایسا نہیں تھا کہ رشتہ داروں کو ترجیح دی جا رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی تھی. ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے صرف ناراض نہیں ہوتے, ان کی وجہ سے دین کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے, اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں. لیکن جب یہ سچے دل سے جب یہ شامل ہو جائیں گے نا, تو ان کی وجہ سے دین کو فائدہ بھی بہت پہنچے گا, اور اللہ کے نبی کی ناراضگی ختم ہو جائے گی, اور دل سے یہ اسلام لے کے آئیں. ایک اور بڑی حکمت تھی کہ ابھی اگر ان کے اسلام کو مسترد کر دیا گیا تو آپ تو جا رہے مکہ اس وجہ سے کہ بغیر خون خرابے کے, ان میں سے بہت سارے لوگ معلوم تھا ان حضرات کو کہ وہاں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, لیکن ان کو اگر پتہ چلے گا کہ پرانے دشمنوں کو اسلام قبول نہیں کیا جا رہا تو وہ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے. تو یہ صحابہ کرام بڑی سمجھداری حکمت سے یہ ساری بات سمجھ رہے تھے, لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے سفارش کی. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی کو خیال نہیں کیا, آپ کی مزاج کو جانتے تھے, اسلام کے مفاد کس میں ہیں یہ بھی جانتے تھے, اور کیسے معاملہ حل ہوگا یہ بھی جانتے تھے. ٹھیک ہے, یہ مزاج کو سمجھتے تھے. پہلی وجہ نمبر ایک, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی سے رحمۃ للعالمین ہے, وہ ذاتی صرف مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے دین کو بھی بہت نقصان پہنچایا. دوسری طرف جانتے تھے کہ اب پرانے مخلوق دشمن نہیں ہیں, یہ واقعی میں پشیمان ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اگر ناراضگی کی اظہار فرما رہے ہیں تو آپ تو ایک ایک انسان کے لیے پریشان رہتے ہیں, آپ کا مقصد اس بات کا اظہار ہے کہ تم لوگوں نے بہت تکلیف دی, بہت پریشان کیا ہے. اور پھر یہ بھی جانتے تھے کہ یا تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے یا کفر کی وادی میں پھٹک جائیں گے. تو آپ نے اصل میں آپ کے اندر جو ایک امت کی محبت نے اس کو جوش دلایا صحابہ کرام نے. ٹھیک ہے, اچھا اگر ان کو دھتکار دیتے تو دوسرے جو بڑے دشمن ہیں ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا دو صورتیں ہو سکتی تھی, یا تو وہ مکہ سے بھاگ جاتے یا پھر ڈٹ کر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں, اب مر جائیں گے کہ محمد نے تو ہم کو قبول کرنا ہی نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے خلاف تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں نبیل بھائی پچھلی دفعہ پھر رہ گیا تھا. ہاں اچھا, کچھ اگر پوائنٹ کر لیں. تو یہ پہلا والا سیشن میں نکالوں یا دوسرے والا؟